بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ محترم حضرات و خواتین، آپ جانتے ہیں کہ علماء کا سیشن ہے جس میں ایک سیشن میں معرفت کے موضوع پر علماء نے آپس میں تبادلہ خیال کیا۔ ایک دوسرا سیشن ہے، اس کا موضوع ہے پیس اور امن۔ ہم اپنے علماء کے ساتھ اس موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس سے پہلے میں چند باتیں تمہید کی طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے، اور خود اسلام کا جو روٹ ورڈ ہے وہ السلم سے ہے، اور السلم کا میننگ ہے پیس۔ اس لیے اسلام کو لیجن آف پیس کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام من الاسلام، یعنی پیس اسلام کا پارٹ ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم الناس بلسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ پرامن رہ سکیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو سوسائٹی میں نو پرابلم پرسن بن کر رہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو امن کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں، میں پرسنلی یہ کہوں گا کہ پیس کی باتوں کو میں نے مولانا کے لٹریچر سے ڈسکور کیا۔ کسی اور اسلامی لٹریچر میں پیس کو، امن کو موضوع ہی نہیں بنایا گیا، حالانکہ اسلام میں امن کا موضوع اتنا ہی امپورٹنس رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ توحید اور آخرت کا موضوع۔ کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے، غالباً 2010 کی بات ہے۔ اس وقت ہم کچھ علماء، چند علماء الرسالہ مشن کو ڈسکور کیے اور مولانا کے پاس جڑ گئے۔ اس وقت مولانا کے پاس ہمارا آنا جانا زیادہ رہتا تھا، تو ہم جب اپنے بستی میں تھے، وہاں پر کچھ علماء کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ اس وقت میرے ساتھ مولانا سید اقبال احمد عمری صاحب بھی تھے۔ ان علماء نے ہم سے یہ سوال رکھا کہ آپ لوگ فلاں ادارے کے انڈر میں بہت ہی اچھے انداز میں دعوت کا کام انجام دے رہے تھے، تو آپ اس ادارے کو چھوڑ کر سی پی ایس میں سے جڑنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے وہ کیا ایکسٹرا چیز پائی سی پی ایس میں جس کی وجہ سے آپ مولانا کو فالو کرنے لگے اور ان کے انڈر میں کام کرنا شروع کیا؟ تو مولانا اقبال صاحب نے کہا، دیکھیں ہم دعوت کا کام کئی سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ ایک داعی کا، یعنی جو دعوت کا کام کرتا ہے، اس کا اور دوسرے انسانوں سے جو تعلق ہے، اس کی بنیاد کیا ہو، اس کا بیس کیا ہو۔ صرف مولانا وحید الدین خان صاحب ہی ایک شخصیت ہیں جو یہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان کا، ایک داعی کا دوسرے انسانوں سے تعلق پیس کی بنیاد پر ہوگا، امن کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر مدعو کی جانب سے، اگر دوسرے انسانوں کی جانب سے بد امنی پھیلائی جائے یا کوئی امن کے خلاف کارروائی کی جائے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ایک داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر اس بد امنی کے ماحول کو ختم کریں، صبر کریں اور اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم نے یہ بات ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء کا بھی یہی خیال ہے، پیس ہی ہمارے پاس دوسروں سے تعلقات کی بنیاد ہے، امن ہی بنیاد ہے۔ تو فوراً انہی کی لائبریری میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی جو ایک سعود یونیورسٹی ریاض کے ایک پروفیسر رہ چکے ہیں، ڈاکٹر مہدی رزق اللہ احمد۔ ان کی ایک کتاب ہے السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ دراستاً و تحلیلتاً۔ اس کتاب نے، مصنف نے سیرت کے واقعات کو بیان کر کے ہر واقعے کے بعد کچھ لیسنز کو ڈرا کیا ہے، کچھ اصول کو بیان کیا۔
تو ان کی جو مختلف واقعات کے تحت جو لیسنس بیان کیے ہیں، اس میں صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ انہوں نے بیان کر کے اس میں جو سب سے پہلا پرنسپل انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں وَيُسْتَنْتَجُ مِنَ الصُّلْحِ أَنَّ الْحَدَّ الْأَعْلَى لِمُحَادَثَةِ الْكُفَّارِ 10 سنين لأن أصل العلاقة مع الكفار الحرب وليس الهدنة۔ وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے واقعے سے جو لیسن ڈرا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے مذہب والوں کے ساتھ پیس ٹریٹی کریں گے یا پیس اگریمنٹ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ 10 سال تک کریں گے، کیونکہ دوسرے مذہب والوں کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق کی اصل جنگ ہے نہ کہ صلح۔ جب یہ بات ان کے سامنے پیش کی گئی، بجائے وہ اعتراف کرتے اپنی غلطی کا یا رسالہ میں جو پیس پر جو بات کی اس کا اعتراف کرتے، خاموش رہ گئے۔ تو یہاں سے ہم جان سکتے ہیں یہ صرف ایک طبقے کی بات نہیں، مسلمانوں کے تمام طبقات کی یہی بات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے انسانوں سے تعلقات کی بنیاد جنگ ہے نہ کہ امن۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا نے عالمی امن کے سلسلے میں جتنا کچھ لکھا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ بھی کوئی نہیں لکھ پایا۔ مولانا نے جہاں امن کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا، وہیں ان باتوں کو بھی واضح کیا جو بد امنی، فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا ہو یا ہندوستان میں ہندو مسلم ٹکراؤ کا مسئلہ، تمام مسائل کا مولانا نے اسلام کی روشنی میں پرامن حل پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب اس تمہیدی کلمات کے بعد میں علماء کرام کے چند سوالات رکھوں گا اور ان کے جو نالج ہے اس سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں ابو الحکم دانیال صاحب جو پٹنہ سے تشریف لائے ہیں، سی پی ایس کے ممبر ہیں، اور آپ مولانا کی موجودگی میں مسلسل جہاں مولانا کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، ہر سال میں 2 یا 3 بار مولانا کے پاس فزیکلی آتے تھے، آپ سے تربیت حاصل کرتے تھے، تو آپ سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ امن کے لیے مثبت فکر کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب ہے فری فرام نگیٹیو تھنکنگ، کمپلین، ہیٹریڈ، جیلسی۔ تو جب آدمی ان نگیٹیو آئٹم سے فری رہے گا تو اسی کے بعد اس کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جسے پیس آف مائنڈ کہتے ہیں۔ تو پیس آف مائنڈ کے حصول کے بعد ہی ایک آدمی کسی خاص سچویشن میں خاص ڈھنگ سے سوچ پاتا ہے۔ لہٰذا امن کی بحالی میں پازیٹیو تھنکنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن موجودہ زمانہ ایج آف ریسرچ ہے۔ موجودہ زمانے میں جن سبجیکٹس پر بہت زیادہ ریسرچز اور تحقیقات ہوئی ہیں ان میں سے ایک سبجیکٹ ہے سائیکالوجی۔ تو اس موضوع پر بھی بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم جیمس کہتے ہیں کہ ون آف دا گریٹسٹ ڈسکوریز آف مائی جنریشن از دیٹ ہیومن بینگز کین الٹر دیئر لائف بائی الٹرنگ دیئر ایٹیٹیوڈس آف مائنڈ۔ اسی طرح الفریڈ ایڈلر، جس نے اپنی پوری زندگی انڈیویجول سائیکولوجی پر لگایا، اس نے اپنی ریسرچ کو ایک خلاصے کے طور پر اس طرح پیش کیا کہ ون آف دا ونڈرفل کیریکٹرسٹکس آف ہیومن بینگ از دیئر پاور ٹو ٹرن مائنس انٹو پلس۔ تو یہ ریسرچز ہمیں بتا رہی ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ جب ہم اسلامی مصادر اور قرآن و حدیث پر غور کرتے ہیں، پروفٹ کی لائف پر غور کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ محمد پازیٹیو تھنکنگ کے بہت ہی ہائی لیول پر تھے۔ مثال میں بس ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ پروفٹ آف اسلام طائف کی طرف سفر کر رہے تھے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ نے اپنے کمپینین سے پوچھا کہ یہ کون سا راستہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام ہے الزیقہ۔ پروفٹ محمد نے کہا کہ تم الزیقہ نہ کہو بلکہ ایسری کہو، یعنی آسان راستہ۔ اب غور کیجئے کہ پروفٹ کے ایسا کہنے سے وہ راستہ لٹرلی کشادہ نہیں ہوا، مگر آپ نے اپنے کمپینینز کو، اپنے فالوورز کو، مسلمانوں کو ایک مائنڈ سیٹ دیا، یعنی پازیٹیو تھنکنگ۔ تو یہ دراصل پازیٹیو تھنکنگ تھی جس کی وجہ سے پروفٹ آف اسلام نے
دور اول میں وائلنٹ فل صورتحال میں بھی امن کے فارمولے کو اڈاپٹ کیا اور پوری زندگی امن ہی پر قائم رہے۔ ایک اورینٹلسٹ نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، یعنی آپ کے میتھڈولوجی کا انالیسس کرنے کے بعد، کہ ہی فیسڈ ایڈورسٹی ود دا ڈٹرمنیشن ٹو رنگ سکسیز آؤٹ آف فیلئر۔ اب غور کیجئے کہ وہ کون ہوگا جو فیلئر سے سکسیس کو نچوڑ لے؟ یہ تو وہی ہوگا جو بہت زیادہ پازیٹیو ہو، بہت زیادہ مثبت ہو۔ تو پازیٹیوٹی اور پازیٹیو تھنکنگ امن کی بحالی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی امپورٹنٹ کمپوننٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد مولانا شمس الدین ندوی صاحب سے ہمارا سوال ہے۔ آپ کا تعلق بھوپال سے ہے اور مولانا کی آپ نے کئی کتابوں کا، کئی مقالات کا عربی میں بھی ترجمہ کیا ہے، اور عربیوں کو آپ مولانا کے مقالات کی روشنی میں درس بھی دیا کرتے تھے۔ تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مولانا کے نزدیک اسلامی جہاد کا صحیح تصور کیا ہے، اس کو واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد عربی کا ایک لفظ ہے جہد، کوشش نہیں کرنا بلکہ انتھک کوشش، بہت زیادہ کوشش کرنا، اس سے بنا ہے، اور قرآن میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، راہ خدا میں بہت محنت کرو، خوب کوششیں کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کہا گیا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تم منکروں کی اور کافروں کی بات مت مانو۔ جی وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور یہ قرآن کے ذریعے ان میں جہاد کرو۔ تو اب قرآن کوئی خدا نخواستہ تلوار تو ہے نہیں اس سے جہاد کرنا۔ یہ قرآن کا پیغام آپ ان کو بتاتے رہیے، ان کو پہنچاتے رہیے، کہتے رہیے، تاکہ وہ مان جائیں، اللہ کی بات مان لیں۔ اور یہ پرامن جد و جہد، پیسفل اسٹرگل جو ہے، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ پیسفل اسٹرگل قیامت تک جاری رہے گی۔ جنگ جاری نہیں رہ سکتی کسی بھی ملک میں، 2 4 5 سال دونوں ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ مولانا نے باقاعدہ ایک جگہ لکھا ہے کہ جنگ ہی وہ واحد ہے جس میں جیتنے والا بھی، ہارنے والا اور جیتنے والا بھی اتنے ہی نقصان میں جتنا ہارنے والا۔ تو جہاد بمعنی، جہاد کے معنی ہے انتھک کوشش کرنا، خوب کوشش کرنا۔ تو ایک حدیث آج کے زمانے میں جہاد کو بمعنی قتال اور تلوار سے جوڑ دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ لیکچرز ہوتے ہیں، اور یہ ایک فکرہ اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ جہاد مانے تلوار، جبکہ حضرت امام بخاری کا جو دور ہے وہ 3 صدی کا ہے۔ انہوں نے اپنی بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، ایک ہیڈنگ لگائی ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق یقاتلون وهم اہل العلم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہتے ہوئے قتال کرے گا، اور وہ اہل علم ہے۔ لفظ آیا ہے یقاتلون، قتال کرے گا، تو امام بخاری قتال کے معنی لڑائی نہیں لے رہے ہیں، وہ کوشش، حقیقی معنی مراد لے رہے ہیں کہ جو اہل علم لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وہ معنی مراد ہے اس سے۔ تو مولانا نے اس کانسیپٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ امن نامی کتاب میں واضح کیا ہے کہ جہاد جو ہے وہ جہاد بمعنی لڑائی جھگڑا نہیں، آخری درجے کی کوشش کرتے رہیے، کرتے رہیے، اور اس چیز کو پھیلاتے رہیے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتلانے کے لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کی ایک سنت بتائی ہے کہ آپ کو زندگی میں، پوری زندگی کا خلاصہ 2 چیزوں کے درمیان جب بھی آپشن ملتا تو آپ ہمیشہ آسان والا آپشن لیتے، وہ مشکل جو ہے چھوڑ دیتے۔
ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں پھر جو ہے کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے، تو اس کا پورا صحرا اس سنت کو جاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ ہارڈر آپشن چھوڑ کے ایزیئر کو اختیار فرمایا. صرف ایک یا دو مثالیں دے کر بات ختم کروں گا. سب سے پہلی آیت جو اتری اقرا، مکے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، مولانا لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ تو شرک اور توحید کا ہے، تو بات توحید سے شروع ہونا تھی. پہلی آیت یہ آنی چاہیے تھی کہ طاہر الکعبۃ من الاصنام، اے محمد اٹھو سب سے پہلے یہ 360 کو باہر کرو. تو اب اگر یہاں سے شروع کرتے تو مسئلہ جو ہے وہ وہیں ختم ہو جاتا، پٹائی شروع ہوتی اور خدا نخواستہ تو بات آگے ہی نہیں بڑھ پاتی. لیکن وہاں آپ نے ان تمام چیزوں کو اوائڈ کر کے جو آپ پر اقرا اتری، تاکہ کسی طرح انٹریکشن تو بڑھے، بات تو آگے بڑھے. تو وہاں پر آپ نے جو ہے وہ آسان طریقہ اختیار فرمایا کہ اس چیز کو اوائڈ کر کے جو چیز ہو سکتی ہے وہاں سے بات شروع کی. فتح مکہ 10,000 صحابہ کی جماعت لے کے آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ نے اتنی خفیہ طریقے سے وہاں پہنچے مکے، ان کو پتہ نہیں چل پایا. اب وہاں جا کے آپ قتل و غارت گری کر سکتے تھے؟ اتنی اچانک طریقے سے آپ نے وہاں کا سفر کیا اور مکے کو فتح کیا، اور کوئی قتل و غارت گری اور کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوا. تو یہ اتنی زیادہ مثالیں ہیں سنت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اس کو مولانا نے بہت واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے اور اس پر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کیا ہے کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور پھر بتلایا ہے کہ اصل جہاد جو ہے وہ جہاد نام ہے جہاد بالنفس. اپنی خواہشات، غلط جذبات ہیں ان کو روکیے، اپنے آپ سے لڑیے. جہاد دعوت کہ آپ جو ہے وہ دعوت کا کام کیجئے، دعوت پر اپنے آپ کو لگائیے. اور پھر آخری چیز جہاد اعداء کہ آپ جو ہے وہ دشمنوں کے مقابلے میں، غیروں کے مقابلے میں، نہ ماننے والوں کے مقابلے میں ڈٹیے اور کسی طرح ہار نہیں مانیے، لگے رہیے تاکہ آپ کو اللہ کی بات پہنچانے میں، اللہ کا دین پہنچانے میں کامیابی ملے اور وہ کسی طرح اللہ کے پیغام کو سن لے اور مان لے. یہ ہے مولانا کے نزدیک جہاد کا مفہوم، جس کو کہ بالکل الٹ دیا گیا ہے خدا نخواستہ کہ وہ جہاد کو جو ہے وہ قتال کے معنی میں، جبکہ قتال موجود ہے قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے. جی جزاک اللہ. اصل میں لفظ جہاد مسلمانوں نے جو اس کی غلط تعبیر پیش کی تھی، جس کی وجہ سے لفظ جہاد بھی بدنام ہوا اور اسلام کی تصویر بھی بگڑ گئی، تو مولانا نے اس کا بہت اچھا صحیح تصور پیش کیا، جس کو ہمارے سامنے مولانا شمس الدین ندوی صاحب نے مختصراً بیان کیا. اس کے بعد میں مولانا انس ملک ندوی صاحب سے سوال کروں گا. آپ کا تعلق گجرات کی صورت سے، آپ CPS کے ممبر ہیں، آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ انڈیا میں امن کے قیام میں مسلمانوں کی جانب سے جو رکاوٹیں ہیں، مولانا کا اس پر کیا تجزیہ تھا، آپ اس کو واضح کریں. تو مولانا کا ایک رسالہ ہے ہندوستانی مسلمان 1993 کے سن میں، تو اس میں جو ہیڈنگ ہے وہ ایک طرح سے پورے طور پہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس میں گائیڈنس ہے. مولانا وہیں پر لکھتے ہیں کہ صحیح رخ سے دیکھنے والے کے لیے دنیا امیدوں سے بھری ہوئی ہے، اور غلط رخ سے دیکھنے والوں کے لیے دنیا نا امیدی سے بھری ہوئی. تو بظاہر دیکھا جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں ایسی کوئی رکاوٹیں امن کے قیام میں ہے ہی نہیں. جو معاملہ ہے دراصل پیش آ رہا ہے وہ ہے آ بیل مجھے مار، جسے مولانا اس طرح کے لفظ استعمال کرتے تھے. مولانا کی بہت ساری حیثیتیں ہیں. مولانا ایک داعی کی حیثیت سے، مولانا ایک مثبت سوچ کے ایک پرچارک جو ہونے کی حیثیت سے، اور بھی دیگر حیثیتیں ہیں. لیکن جو مولانا کی حیثیت ہندوستانی مسلم اسکالر ہونے کی ہے، یہ ایک ایسی حیثیت ہے جو تھوڑی سی متنازع رہی ہے. باقی تمام حیثیتوں میں دیکھا جائے تو ان کے مخالفین بھی مولانا کی
کام کے، ان کی خدمات کے، ان کی کنٹریبیوشن کے پوری طرح معترف ہیں. لیکن جہاں مولانا ایک ہندوستانی مسلم اسکالر کے جب آتے ہیں تو وہاں پر بہت سارا تنازع سامنے آتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دراصل اس دور میں جو مسلمانوں کا ایک دور زوال چل رہا ہے، مسلمان اور اسلام دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں یا اپوزٹ ٹریک میں چل رہے ہیں. اور جو مولانا کا معاملہ تھا وہ در حقیقت اسلام کے ایڈوکیٹ تھے، نہ کہ مسلمانوں کے ایڈوکیٹ. اور عام طور پہ مسلمانوں کا ایک مزاج یہی ہے، یا وہ اسی کو زیادہ فالو کرتے ہیں جو ان کے گلوری کو فیڈ کرے، یا جو ان کو بس اپنے جذبات کو جو فیڈنگ دے اسی کو وہ قبول کرتے ہیں. سچے رہنما کو جو ویل وشنگ کرتا ہے اسے آج کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان اسے زیادہ قبول نہیں کر پاتی. تو مولانا دراصل مسلمانوں کے ایڈوکیٹ تھے ہی نہیں، ان کی وکالت انہوں نے کی ہی نہیں. مولانا صاحب جو تھے وہ اسلام کی وکالت انہوں نے پوری زندگی بھر کی. تو دراصل یہی معاملہ ہے کہ مولانا صاحب کو اس حیثیت سے تھوڑا سا تنازع بنا دیا گیا، جبکہ مولانا کی جو ہدایات ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل پوری طرح روشن نظر آئے گا. تو بہرحال اس سلسلے میں جو رکاوٹیں پیش بھی آ رہی ہیں اس کا مولانا صاحب نے جو تجزیہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمانوں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب کے بجائے ایک فضائل اور تلاوت کی کتاب بنا دیا گیا ہے. عام طور پر مولانا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تھنکنگ پیس بیسڈ تھی، جبکہ میں کہتا ہوں کہ مولانا کی تھنکنگ قرآن اینڈ سنت بیسڈ تھی. نتیجے کے طور پر جو نکلتا ہے وہ پیس تھا. تو اور مولانا نے کوئی ایسا نیا اسلام پیش نہیں کیا، بلکہ اسی اسلام کو ری ڈیفائن کیا، جسے اگر آپ ماڈرن ٹرم میں کہیں تو اپڈیٹ کیا، تاکہ آج کی جو نیو جنریشن ہے وہ اسے ایڈریس، اس کا مائنڈ ایڈریس ہو اور اس کے لیے ریلیونٹ نظر آئے. تو پہلی چیز جو کرنے کی ہے ہم مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے عمومی یہ ہدایت تو تمام مسلمانوں کے لیے ہے، خصوصاً ہندوستانی، لیکن بالخصوص ہم سی پی ایس کے ممبروں کے لیے اس پر عمل پیرا ہونا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں قرآن کو کتاب ہدایت سے دیکھیں. نمبر 2 پہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہندوستان میں وہ ہے مسلمانوں کی بے خبری، کہ آج بھی وہ اسی مائنڈ سیٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی تلوار چلتی ہے اسی کا سکہ چلتا ہے، جبکہ یہ دور سے ناشناشی کا معاملہ ہے. اگر آج دیکھا جائے تو زمانہ پورا بدل چکا ہے. اس دور میں ایسا بدلاؤ آ چکا ہے کہ اب یہ تھنکنگ کارگر نہیں رہی. تیسری چیز جو ہے، ہم خاص طور پہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کہ یہاں پر قیادت کا جو منصب ہے اس پر جو فائز لوگ ہیں وہ خطباء کی قبیل کے ہیں، اور خطیب جو ہوتا ہے اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ایموشنز کو فیڈ کرے. ان کو کوئی ویل وشر یا سنجیدہ یا سنسیئر آدمی زیادہ اپیل نہیں کر پاتا، اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. اسی سلسلے میں مولانا صاحب نے خاص طور سے کشمیری مسلمانوں کو ایک پیغام دیا تھا ایک ویڈیو میں کہ آپ وہ نہ کریں جو آپ کے لیڈر کہتے ہیں، بلکہ آپ وہ کریں جو آپ کے لیڈر کرتے ہیں. کیونکہ مولانا نے اس معاملے میں حق بولنے کا بھی حق ادا کر دیا. کیوں کہ زیادہ تر لیڈر جو مسلمانوں کو احساس محرومی میں مبتلا کرتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، جبکہ آپ انہی کے خاندانوں کا جائزہ لیں گے تو وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور ہندوستان سے پورا کے پورا فائدہ لے رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر مولانا ایک بات بتاتے ہیں کہ نظام ربوبیت سے امید رکھنا، نہ کہ نظام انسان سے. نظام انسان میں کمی خود مسلمانوں کے اندر بھی ہوگی. یہ کمپٹیشن کا معاملہ ہے، چیلنجز کا ہے. تو جو بھی ہمیں امیدیں وابستی کرنی ہے وہ خدا سے وابستہ کرنی ہے، اور اس بارے میں حدیث رسول ہے ادوا الیہم حقہم واسألوا اللہ حقکم. تم حکمرانوں کو ان کے حقوق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو. اور 5ویں نمبر کی چیز کہ کمیونٹی بیسڈ تھنکنگ، جس کو مولانا اپنے الفاظ میں گھیٹو مینٹلٹی کہتے تھے، یہ ہماری سب سے بڑی بیماری ہے. ہمارے ادارے، ہمارے مدارس، ہماری اسکولز جو بھی ہوتی ہے وہ مسلم بیسڈ، مسلم یونیورسٹی، مسلم مدرسہ، مسلم ہاسپٹلز. مولانا اس تھنکنگ کے خلاف تھے کہ سب کے لیے سوچنا، ہیومن اورینٹڈ مائنڈ اپنے اندر پیدا کرنا.
یہ وہ کمیاں ہیں کہ اگر جسے ہم دور کریں گے تو انشاءاللہ جو رکاوٹیں ہیں وہ سرے سے بالکل اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر الجزا. آپ نے ان رکاوٹوں کو ہمارے سامنے پیش کیا جو ایک پیسفل ماحول کے لیے مخالف ہیں، پیسفل ماحول کی مخالف ہیں. اب میرا سوال مولانا فرحات سلفی صاحب سے ہیں. آپ کی فراغت دارالعلوم سلفیہ بنارس سے ہے اور آخری چند سال تقریباً 10 سال مولانا کے ساتھ آپ رہ چکے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ امن کے چند کلیدی اصول بتائیں جن پر مولانا بہت زور دیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ہمارے ساتھیوں نے امن کے اوپر بتایا، ایک پوائنٹ، ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں شیئر کروں گا. صحابی رسول عمار بن یاسر کی روایت ہے. بعض روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، بعض میں امام بخاری نے ڈائریکٹ ان سے روایت کی ہے کہ ان کا قول ہے کہ 3 چیزیں جنہوں نے جمع کر لی اس نے ایمان کو جمع کر لیا. تو اس میں ایک چیز جو ہے بذل السلام للعالم، کہ دنیا کے لیے سلامتی پھیلانا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ دنیا کے لیے سلامتی یا امن پھیلانے والے نہ بنیں. تو یہ جو آپ مولانا کی زندگی کو میں نے دیکھا ہے، بہت ہی قریب سے دیکھا میں نے، اور ان سے بات چیت بھی کی ہے، بہت لمبی میری گفتگو بھی رہی ہے. تو ان کو جو یقین حاصل تھا امن کے لیے، آپ غور کریں کہ کتنی زیادہ مخالفتیں ہوئی، یہاں تک کہ ان کے قتل کا فتویٰ بھی دے دیا گیا امن کی بات کرنے کی بنیاد پر. ہمارے کشمیری بھائی بہت اچھے طریقے سے اس کو جانتے ہوں گے کہ کن لوگوں نے دیا تھا، اور اس ٹائم میں بہت اچھی نیوز بھی آئی تھی. اس کے باوجود مولانا اس پر جمے رہے کہ امن کا کام کرنا ہے ہم کو. کیوں؟ ریزن کیا اس کا؟ تو میں نے ایک حدیث سے ریلیٹ کیا. وہ حدیث ہے کہ ابو سفیان جب جاتے ہیں ہرقل کے دربار میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا تو اس وقت پوچھا گیا تھا، ابو سفیان سے کچھ سوال کیا تھا. جو رومی بادشاہ تھا اس نے سوال کیا تھا. تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کوئی اس سے پھر بھی جاتا ہے ایمان لانے کے بعد، کوئی اس سے نکل جاتا؟ تو کہا نہیں، ایسا تو آج تک نہیں ہوا. تو رومی بادشاہ نے اس کا ریزن بتایا تھا کہ یہی ایمان ہے کہ جب کسی کے دل کے اندر وہ چیز چلا جائے تو وہ کبھی اس سے نکل نہیں سکتا. تو یہ ڈسکوری کا معاملہ ہوتا ہے. تو مولانا کو جو امن کے اوپر شرح صدر کہتے ہیں اردو میں، جو بالکل یقین تھا، ڈسکوری تھی، اس کا ریزن یہ تھا کہ مولانا کو کہ دل کے اندر وہ چیز بیٹھ چکی تھی کہ امن بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. مولانا نے قرآن و حدیث کو پڑھا تھا اور اس میں زندگی لگائی تھی، ہم جانتے ہیں. تو اس بنیاد پر اس کو دریافت کیا تھا مولانا نے. ابھی کچھ دنوں پہلے کتاب زیر ترتیب تھی مولانا کی، تعمیر شخصیت کے نام سے. تو اس کتاب کو ترتیب دیتے ہوئے کافی چیزیں میرے سامنے آئیں. جو 4 چیپٹر اس کے آئے تھے اس کو فوکس کر کے میں آپ کو بتاؤں گا. پہلی چیز جو تھی اس میں کہ صبر کے اوپر جو مولانا نے اتنا لکھا ہے اور اتنا اس کی اہمیت بتائی ہے کہ جو امن کا سرا جو ہے وہ صبر ہے. آپ کے اندر اگر صبر نہیں تو آپ پرامن پرسن نہیں بن سکتے ہیں. بغیر کسی جو آدمی جذباتی ہوگا، بے صبرہ ہوگا، وہ امن سے کام نہیں لے سکتا. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں دیا کرتے تھے. ایک آیت بہت زیادہ کوٹ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا. اس آیت کو بہت کوٹ کرتے تھے کہ انبیاء کرام کا یہ طریقہ رہا کہ وہ اپنے مخالفین کو کہتے تم جو کرنا کر لو، ہم تمہاری باتوں پر صبر کریں گے، کیونکہ ان کا ایک مشن تھا، اس لیے وہ پرامن بنے ہوئے تھے. عام انسانوں جیسے ہوتے تو صبر نہیں کرتے. اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن بھی کامیاب ہوئی اور دوسرے لوگ جو انبیاء تھے انہوں نے بھی اپنے مشن کو خوب اچھے طریقے سے پھیلایا. قبول کیا نہیں کیا یہ الگ بات ہے پچھلے انبیاء کی دعوت کو، لیکن پھیلایا انہوں نے. نوح علیہ السلام نے صبر کیا، تب 950 سال تک قرآن کے الفاظ میں انہوں نے دعوت کا کام کیا. بے صبری کا کام کرتے تو 10 دن کے اندر، اس زمانے میں جو قبائلی کلچر تھا، 10 دن کے اندر ہی مار کر پھینک دیا جاتا ان کو. تو پہلی چیز جو مجھے دریافت ہوئی مولانا کی جو خاص امن کے
موضوع پر جو بولتے ہیں اس میں ایک چیز صبر ہے. دوسری چیز جو تھی اعراض، جس کو اوائڈنس بھی مولانا نے اس کا ٹرانسلیٹ کیا، اوائڈنس کیا ہے، یعنی کوئی بھی آپ کو کچھ پرووک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پر وہ دھیان نہیں دیتے تھے. ایون مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ خطوط آتے تھے مولانا کے پاس، تو ایک خط آیا، اس کو میں نے پڑھا. مولانا کہتے تھے پہلے آپ پڑھ لیا کیجیے. تو میں نے پڑھا، تو میں نے کہا مولانا ایک خط ہے لیکن آپ کے لیے مناسب نہیں لگتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں پڑھیے اس کو آپ، ہم دیکھیں گے اس کو کیا ہے اس میں. تو میں نے پڑھ کر سنایا تو کچھ ایسی پرووکیشن کی بات تھی. تو انہوں نے کہا، تو انہوں نے اس پر غصہ ہونے کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اس کے اندر کیا کمی ہے. آدمی جب اس کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو آدمی غصہ ہوگا، لیکن انہوں نے اس پر کچھ بالکل دھیان نہیں دیا، بلکہ یہ علمی طور پر بتایا کہ اس کے اندر کیا کمی ہے، وہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. خود ذاتی طور پر میں مولانا سے کئی چیزوں میں مشورہ لیتا تھا، ہر دن بات کرتا تھا. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے کوئی بات کہہ دی تو اس پر مولانا غصہ نہیں ہوتے تھے، سوچتے اور کہتے تھے آپ جو بول رہے ہیں اس کے اندر یہ چیز کمی ہے علمی طور پر، یہ آپ اس کو ٹھیک کر لیجیے. تو اعراض سے کام لیتے تھے بہت. ایک اور چیز جو تھی وہ رواداری، ٹالرنس جس کو کہتے ہیں. مولانا کی زندگی میں رواداری تھی، ہر ایک کو آپ ملتے تھے. اگر رسول اللہ کے آج جو مسلمان جیسا سمجھتے ہیں رسول اللہ کے ٹرم میں کہا جائے تو ابو جہل بھی آتا، تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ملتے تھے جیسے ایک ایماندار آدمی سے ملتے تھے. مولانا کے پاس مختلف لوگ آتے تھے، RSS کے لوگ بھی آتے تھے، پولیٹیشین بھی آتے تھے، جو دشمن اپنے آپ کو مسلمان ان کو دشمن سمجھتے ہیں وہ بھی آتے تھے، جو دوست سمجھے جاتے ہیں وہ بھی آتے تھے. ہر ایک کے ساتھ ملتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے، بہت اچھے مشورے بھی دیا کرتے تھے ہر ایک کو. تو رواداری کا جو ماحول تھا اس بنیاد پر انہوں نے امن کے کام کو آگے بڑھایا کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان میں بھی وہ بات کہی، امن کی بات، اسلام کی بات، اور نان مسلم کے درمیان میں بھی جا کر کے. ایون سفر نامہ میں نے پڑھا ہے تو مولانا نے واقعہ لکھا ممبئی کا کہ چوپاٹی میں ایک بہت بڑا اسٹیج لگا تھا اور اس پر پروگرام ہو رہا تھا. تو نماز کا ٹائم ہو گیا، مولانا نے اور پورے جو تھے وہ RSS کے تنظیم کے ذریعے وہ پروگرام ہو رہا تھا. تو مولانا نے وہاں پر یہ کہا کہ مجھے نماز پڑھنا، مجھے کوئی جگہ بتا دیجیے میں نماز پڑھوں گا. تو انہوں نے کہا کہاں جانا، آپ یہیں پڑھ لیجیے. تو وہیں پر نماز پڑھی انہوں نے سب کے سامنے، اور جو صاحب تقریر کر رہے تھے وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے اس وقت تک خاموشی اختیار کی جب تک مولانا نماز پڑھتے رہے. تو یہ کس بات کا کرشمہ ہے؟ رواداری سے کام لیا، ان کے ساتھ خیرخواہی کا تعلق قائم رکھا. تو انہوں نے موقع دیا کہ آپ ہماری اسٹیج پر آ کر نماز پڑھیں، لوگوں کو بتائیں. تو ایسا ہی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم مولانا کی اس تعلیمات کو اپنائیں، صبر کا طریقہ اختیار کریں اور اس کو اپنے لیے ڈسکوری بنائیں. ہم ڈسکوری بنائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو خدا کا پیغام صحیح طور پر پہنچا سکتے ہیں. اور اگر ہمارے لیے اور جو اس کے 3 فیچرز میں نے بتائے ہیں، کتاب مولانا کی پڑھیں، جیسے نئی آنے والی کتاب تعمیر شخصیت ہے وہ بھی پڑھیں تو آپ کو اس پر کافی کلیئرٹی ملے گی. اور ہماری خود اپنی ذاتی شخصیت کے لیے بھی کیا ہے وہ بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے. امن عالم پڑھیں، مسائل اجتہاد پڑھیں، تو ان سب چیزوں میں آپ کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ ساتھ امن کے جو فیچرز ہیں جس کی بنیاد پر امن قائم ہوتا ہے، مثبت تھنکنگ ہے جس پر ہمارے ساتھی دانیال صاحب نے بتایا آپ کو، ان سب چیزوں کو اپنے اندر انکلکیٹ کریں گے تو ہم پرامن پرسن بن سکتے ہیں. صرف زبان سے امن والا انسان کہنے سے نہیں بنتا، اس کی جو خصوصیت ہے وہ اپنے اندر لائیں گے تو ہم امن والے انسان بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. آپ نے پیس کے لیے جو کلیدی اصول ہیں اس کو واضح کیا. اب چونکہ ہمارا وقت بھی ختم ہو چکا ہے تو میں انہی باتوں پر اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں. آخر میں یہ بات بتاؤں گا کہ مولانا نے پیس کے موضوع پر کئی ہزار صفحات لکھے ہیں. ہمارے ساتھی بتا رہے تھے مولانا سراج الرحمان صاحب، وہ پیس کے عنوان پر تیلگو میں کچھ ترجمہ کروانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے جب بنگلور ٹیم سے اس کا ڈیٹا مانگا تو کئی ہزار صفحات کا ڈیٹا ان کو پیس کے موضوع پر ملا. تو مولانا نے کافی کتابیں اردو میں بھی لکھے ہیں براہ راست عنوان کے تحت امن عالم، اور اسی طرح بالواسطہ طور پر مولانا نے ہندوستانی مسلمان، تصویر ملت، حل یہاں ہے، مسائل اجتہاد، اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں جو پیس کو فوکس کر کے لکھی گئی ہیں.
اسی طرح انگلش میں اسلام اینڈ پیس، اسلام اینڈ ورلڈ پیس، دا آئیڈیالوجی آف پیس، پروفٹ آف پیس، دا ایج آف پیس. میں سمجھتا ہوں کسی اور نے اتنی کتابیں پیس کے عنوان پہ نہیں لکھی ہیں. پیس کے ہر چھوٹے سے معاملے کو بھی مولانا نے واضح کیا ہے. تو ہم اس وقت مولانا کو دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کریں. انہوں نے جو ہم کو سلامتی کی تعلیم دی ہے اس کے بدل اللہ تعالیٰ ان کو دارالسلام میں مستقل جگہ عطا فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. آمین. یہاں پر جو علماء ہمارے ساتھ تبادلہ خیال کے لیے شامل ہوئے، میں ان کا شکر گزار ہوں اور سامعین کا بھی شکر گزار ہوں. شکریہ. السلام علیکم.